کے حالات کیا ہیں، کیا تقاضا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے جو آپ نے فیصلے کیے وہ بہت ہی معقول فیصلے تھے اور عوام میں اس کا بہت ہی پازیٹیو، جی بہت پازیٹیو اس کا میسج پہنچا۔ تو جو حالات اس وقت چل رہے ہیں حضرت، لاک ڈاؤن 2 جو ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے، اس وقت کیا اس کے اوپر کہنا چاہیں گے پورے ملک کے بارے میں؟ ہم تو یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہیلتھ منسٹری نے ایک گائیڈ لائن دی ہے، وہ گائیڈ لائن صرف ہندوستان ہی کی نہیں ہے بلکہ دنیا کے وہ ممالک جو اس مصیبت کی زد میں آئے ہوئے ہیں اور گزر رہے ہیں، ہم سے زیادہ مصیبت کا شکار ہیں، انہوں نے بھی یہی گائیڈ لائن دی ہے۔ ہم بھی اپنے ملک کے ہر آدمی کو، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہے اور وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب کا آدمی ہے، ہم اس کو یہی گائیڈ لائن دیتے چلے آئے ہیں کہ وہ ہیلتھ منسٹری کی اس گائیڈ لائن کے ساتھ ساتھ چلیں اور کسی بھی طریقے کا اجتماع، چاہے وہ شادی بیاہ کے سلسلے میں ہو یا کوئی مذہبی اجتماع ہو، چاہے مندر میں ہو، چاہے گرودوارے میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، اپنے آپ کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو، جاننے والوں کو اس طرح کے اجتماعات سے دور رکھنا چاہیے۔ اور رہ گئی نماز وغیرہ کی چیز، تو ہم نے اس کے سلسلے میں کہا ہے کہ ان حالات کے اندر بہتر یہی ہے کہ بلکہ ضروری ہے کہ اس مصیبت سے خود بچنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے بھئی اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ 3 4 آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، اللہ اگر چاہے گا تو جو ثواب وہاں ملتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے ہم مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، اللہ چاہے گا تو گھر نماز جماعت کا وہی ثواب ملے گا جو مسجد میں ثواب ملتا ہے۔ بالکل حضرت، ایک چیز اور ہے کہ ملک کو اس وقت، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ابھی ملک کو ایک جٹتا دکھانے کی ضرورت ہے، سب مل کر کے کورونا وائرس کو کیسے ختم کیا جائے اس کے لیے کام کریں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اچانک سے ہندو مسلم اچانک ہو گیا ہے اور ملک جو ہے وہ، ملک کی جو عوام ہے وہ 2 حصوں میں بٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک طرف ہندو یا دوسرا بڑا سماج ہے، ایک طرف مسلمان ہے، اور ایسا مانا جا رہا ہے یا ایسا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کورونا وائرس کو پھیلانے کے اصل مجرم مسلمان ہی ہیں۔ یہ بہت عجیب و غریب چیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرقہ پرستی کی یہ بدترین مثال ہے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اپنے سماج کو بانٹنا چاہتے ہیں، ملک کو پریشانیوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ملک کی 20 کروڑ کی کتنے کروڑ کی آبادی کو، 20 کروڑ تقریباً، اور لوگ کہتے ہیں 25 کروڑ آبادی کو اگر وہ دوسری اور ثانوی حیثیت کے اندر ملک کو پیش کریں گے تو اس سے پورے ملک کو نقصان ہی پہنچے گا، کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں۔ اور ہم تو ہمیشہ جمعیت علماء اس کی مخالفت کرتی آئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے والے لوگ فرقہ پرست طاقتیں ملک کے دشمن ہیں، ملک کے دوست نہیں ہیں۔ ہم اس کی نندا کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے، ان تمام مسئلوں کے بیچ ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی ویڈیوز اور ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر کوئی سبزی بیچنے والا، پھل بیچنے والا یا دوسرے دکاندار جو ہے وہ اگر اپنا سامان بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر سامنے بیچنے والا مسلمان ہے تو اس کو جو ہے روک دیا جا رہا ہے، مار پٹائی کی جا رہی ہے۔ میوات سے ایسی خبریں آئی ہیں کہ وہاں پر تبلیغ سے جڑے ہوئے اگر کچھ لوگ تھے تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، تو معاشی طور پر بھی الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے بڑا، حکومتوں کو اپنے لیول پر کام کرنا ہے، لیکن آپ جیسے جو ذمہ دار لوگ ہیں سماج کے، قوم کے، وہ کیا صلاح دیں گے کس طریقے سے ایسے مسئلوں سے نپٹا جائے؟ نہیں، ہم ان حالات کے اندر بھی کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہم نے پورے ہندوستان میں جمعیت علماء غریب اور فقیر لوگوں کے اندر کام کر رہی ہے۔ روزانہ 2500 لاکھ کا ہم کام کرتے ہیں روزانہ جی، اور ہم نے ہر آدمی سے یہی کہا ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں مسلمان کو الگ کرنا چاہتی ہیں، اور ہم روزانہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ خبردار، صرف مسلمان کی مدد نہیں کرنی ہے بلکہ غریب مسلمان کے ساتھ غریب ہندو کی بھی مدد کرنی ہے۔ ایک طرف وہ آگ لگا رہے ہیں، دوسری طرف ہم اس آگ کو بجھاتے ہیں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔
ہمارا جو نظریہ تھا آج سے 100 سال پہلے، ہم آج بھی اسی نظریے کے اوپر قائم ہیں اور اسی پر زندگی گزاریں گے، مرتے وقت تک اسی نظریے کے اوپر رہیں گے اور اپنی بات کو اسی طرح چلاتے رہیں گے۔ یہ چیز بہت خراب ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے، ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ بالکل حضرت، ایک چیز اور ہے، یہ خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی، الگ الگ جگہوں پر، چاہے اندور ہو، چاہے مراد آباد ہو، یا پھر جو ہے سولاپور ہو، یا الگ الگ جگہ ملک کے الگ الگ حصوں میں ڈاکٹرز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، وہ ڈاکٹر جو بیماری سے بچانے کے لیے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ڈاکٹرز کے اوپر، پولیس کے اوپر حملہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ کیا ان لوگوں سے کہیں گے کیوں، جو کیسے بچا جائے؟ جہاں بھی اس طریقے کی چیز آئی ہے، ایک جگہ، بعض جگہوں کے اوپر تو بعد میں تردید کر دی گئی کہ یہ غلط افواہ ہے، جی بعض جگہوں کے اوپر صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں۔ ابھی جو کل مراد آباد کے اندر ہوا ہے، ان عورتوں کو ڈاکٹر وہ نہیں جانا چاہتی تھی، ان کو پکڑ کر کے ان کو لے جانا چاہتے تھے، درمیان میں امام صاحب نے اور مولانا ارشد صاحب نے پکڑ کر کے مسئلے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر آخر میں اب ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ عورتیں عدت کے اندر تھی، اسی مہینے کے اندر 3 مردوں کا انتقال ہوا اسی گھر میں۔ وہ کہتی تھی کہ ہم عدت میں ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت بھی علماء کو بیچ میں ڈالتے، وہ ان عورتوں کو سمجھاتے، بتاتے کہ اس مسئلے کے اندر مجبوری میں کیا کرنا چاہیے اور وہ اس مسئلے کو حل کر دیتے، لیکن انہوں نے اس وقت میں ان لوگوں کو ایک طرف کر دیا اور خود جا کر کے پہنچ گئے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ہرگز کوئی بات نہ ہو۔ یعنی زیادتیاں جو ہیں، زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت؟ یقیناً میں کہتا ہوں ہر جگہ ایسا ہی ہے کہ پہلے بھی ہو چکا ہے، وہاں اس طریقے پر ایسی چیز پیش کی گئی کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ مقصد کوئی اور ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بچوں کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ یہ ٹیکہ مرض کے لیے نہیں ہے، ایک افواہ پورے ملک کے اندر اڑ گئی کہ یہ نسل کو محدود کرنے کے لیے لوگ بھڑک گئے۔ اسی طریقے پر اس وقت بھی کیا گیا اور اس کے کرنے کی وجہ سے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ نہ کریں، وہاں آپس کے اندر خلفشار ہو گیا۔ کل بھی اگر اس مسئلے کو ذرا بھی انتظامیہ اور ڈاکٹر مل کر کے صحیح طریقے پر لے کے چلتے، وہاں مذہبی لوگوں کو بیچ میں ڈال دیتے، میرا ماننا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اور افواہیں بھی جو ہے وہ کام بگاڑ رہی ہیں۔ حضرت میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ جماعت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تبلیغی جماعت کے بارے میں، کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جماعت کے جن کو سامنے آنا چاہیے، اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے، مطلب جو بھی میڈیکل ان کو یا مطلب جو ہے ڈاکٹر صلاح دے رہے ہیں۔ تو انتظامیہ لگاتار، پورے ملک کی انتظامیہ، پولیس پرشاسن سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سامنے آئیے اور جو بھی ٹیسٹ وغیرہ ہیں کورونا سے ریلیٹڈ ان کو کرا لیجئے۔ تو آپ ایسے لوگوں سے، مطلب جماعت کے لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میرا بھی مشورہ یہی ہے ہر شخص سے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ مذہبی آدمی ہو، چاہے غیر مذہبی آدمی ہو، کہ جو گائیڈ لائن ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کی تائید کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان اور ہر ہندو کو، چاہے وہ شہر میں رہتا ہے چاہے وہ دیہات میں رہتا ہے، اس کو اس سلسلے کے اندر ٹیسٹ کرانا چاہیے تاکہ وہ خود بھی اس مصیبت سے بچ سکے اور دوسروں کو بھی اس مصیبت سے محفوظ کرا سکے۔ حضرت ایک چیز اور آ رہی ہے، سبھی جگہ سے یہ شکایت ہے کہ مسلم علاقوں میں خاص طور سے جو لاک ڈاؤن کا جو اثر ہونا چاہیے، پربھاؤ، وہ کم ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے گلی محلوں میں، پرشاسن اور انتظامیہ مطلب جو ہے اس میں تھوڑا پریشان رہتا ہے۔ تو کیا ان کے والدین سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ میرا ماننا یہ، اور آپ نے بھی ان خبروں کو پڑھا ہوگا کہ اس کے اندر ہندو اور مسلمان اور پڑھا لکھا اور جاہل اور سیاسی اور غیر سیاسی سب برابر ہیں۔ بالکل، یہ لوگ محتاط نہیں ہیں اپنے فنکشنوں کے اندر، چاہے وہ شادی بیاہ سے متعلق ہوں، چاہے وہ سیاست کے اندر اوت لینے سے متعلق ہوں، چاہے وہ کسی دوسری چیز سے متعلق ہوں۔ خبریں آتی رہتی ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑی بڑی تعداد کے اندر جمع ہوتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ارباب سیاست ہیں، لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں۔ میری سب سے اپیل ہے، چاہے وہ مذہبی ہیں، چاہے غیر مذہبی ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہیں، چاہے بے پڑھے لکھے ہیں، چاہے سیاسی ہیں، چاہے غیر سیاسی ہیں،
تو تمام سے یہ اپیل ہے کہ جو ہیلتھ منسٹری کی گائیڈ لائن ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ملک کی بدقسمتی ہے کہ خاص طبقہ مسلمانوں کا اس کے سلسلے کے اندر اگر کوئی مخالفت ہوتی ہے تو اس کو میڈیا کے اندر لا کر کے ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں، اور انہی کے باعث سیاسی لوگ اگر اس طریقے کی کوئی بات کرتے ہیں تو اسے سنی کو سنی کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک کی مصیبت ہے. حضرت ایک آخری سوال یہ ہے، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور مسلم طبقے کے لیے ظاہر طور پر بہت مبارک مہینہ ہے، بہت فضیلت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تو آپ مسلم عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ کئی بار لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں جائیں گے تبھی نماز ادا ہوگی یا اس کا ثواب اتنا ملے گا، تو تراویح کیسے ادا کی جائے، رمضان کے مہینے میں عبادات کیسے گھروں پر رہ کر کے کی جائے، کس طریقے سے آپ یہاں کے اس ملک کے عوام کو پیغام دیں گے؟ جی ہمارا پیغام وہی ہے. دیکھیے مسئلے کے اعتبار سے فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ زیادہ اہم ہے بمقابلہ اس کے کہ تراویح جو سنت ہے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے. جب ہم علماء کی اس تجویز کو مانتے چلے آئے ہیں کہ ہم 5 فرض نمازیں مسجد کے اندر 3-4 آدمی ادا کر لیتے ہیں، باقی نمازیں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جماعت اپنے گھر میں کرتے ہیں، تو تراویح کی جماعت جو 5 وقت کی جماعت کے مرتبے کی چیز نہیں ہے بلکہ خالص ایک سنت چیز ہے. اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ جماعت کر دی جائے. اگر ایک جماعت کرنا چاہتے ہیں، ایک جماعت بشرطے کہ زیادہ تعداد میں جمع نہ ہو، اگر وہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہی ہونا چاہیے. اگر اس کے مخالفت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مشکلات کے اندر اضافہ ہو جائے. اس لیے ہمارا پیغام تو پوری دنیا کے اندر اور خاص طریقے پر اپنے ملک میں یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، خامخواہ گفتگو کرنے میں غیبت کرنے سے بچیں، قرآن کو پڑھیں، عبادت کریں. مسجد کے اندر نہ جاتے ہوئے اس مصیبت کے وقت کے اندر جب جمع ہونا پورے معاشرے کے لیے، دیہات کے لیے جہاں مسجد ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، اڑوس پڑوس کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. جماعت میں چاہے وہ فرض نمازوں کی جماعت ہو چاہے وہ تراویح کی جماعت ہو، اس سے اجتناب کریں اور اپنے گھروں کے اندر جماعت کریں. بہت شکریہ حضرت. اس موقع پہ کیا کچھ حکومت سے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، کرنا چاہیں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی جو مصیبت مسلمان کے خلاف کھڑی ہے، مجھے اس شکوے کے اندر کوئی تردد نہیں ہے کہ اگر حکومتیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو، اگر اس مصیبت سے اقلیت اور اکثریت اور ملک کو نجات دلانا چاہتی تو 5 منٹ نہیں لگتے بالکل اور نجات مل جاتی. لیکن انہوں نے اتنے دن تک اس چیز کو چلنے دیا اور آج بھی وہ چیز چل رہی ہے، مگر حکومت کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے. اس سے مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ یہ ٹیلی ویژن کر رہے ہیں وہ در حقیقت الیکٹرانک میڈیا کے پیچھے گورنمنٹ کی طاقت اور اس کی خواہش ہے. یہ چیز بہت خراب ہے. گورنمنٹ ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، ملک کے عوام ہمارے ہیں، اس لیے اس کو سوچ سمجھ کر چلانا چاہیے اور اس طریقے کی چیزوں کے لیے عوام سے پہلے گورنمنٹ کو سامنے آ کر مخالفت کرنی چاہیے. لیکن بڑے سے بڑا منسٹر جس کو بھی کہا جائے حکومت کے اندر، کوئی اس کے اوپر قدم نہیں لگا رہا ہے. عوام ہندوؤں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن حکومت منہ کے اندر پتاشا رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے. حضرت بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے جو پیغامات دیے ہیں، جو اپیل کی ہے، وہ عوام تک پہنچے گی اور عوام جو ہے اس ملک کی، جی اس ملک کی بہت شکریہ، اس ملک کی جو عوام ہے وہ ضرور آپ کی باتوں کو مانے گی اور حکومت بھی غور و فکر کرے گی اور ہم سب کو مل کر کے لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانا ہے، اپنے گھروں پر ہی رہنا ہے. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.